ٹراؤزر پہننا، اور عورتوں کو حیا نہیں ہے، بے حیا ہیں، جو پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، شرٹیں پہن کے گھومتی ہیں، اس کا عذاب الگ ہے۔ جو چاہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی پہلے سورہ مومنون میں، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ خوش ہوتی ہیں کہ لڑکوں کو پھنسا رہی ہیں، مفت میں موبائل مل رہی ہے، شور ہوتے ہوئے بے غیرت نامحرم کے ساتھ، اس کا عذاب کیا ہے شب معراج میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا کہ بیوی ہوتے ہوئے کیا کر رہا ہے حرام کام، اور شور ہوتے ہوئے کیا حرام کام کر رہی ہے؟ یہ موبائل کا مسئلہ ہے سارا، اللہ معاف فرمائے۔ زیادہ تر جناب اس مندرجہ بالا اصول کے بنیاد پر یہ کہا جائے گا، جو لباس کسی بھی قوم کا شعار بن چکا ہو، یعنی وہ لباس اس قوم کی امتیازی علامت بن چکا ہے، اگر ان کی نقالی کی غرض سے ایسا لباس اختیار کیا جائے تو وہ حرام اور ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا۔ مثلا آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا رواج چل پڑا ہے، پینٹ شرٹ ٹائی وغیرہ، اس میں بعض چیزیں تو فی نفسی ناجائز بھی ہیں، چاہے اس میں تشبہ پایا جائے نہ پایا جائے۔ جناب تشبہ کتنی بڑی بات ہے، جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حدیث واقع میں۔ چنانچہ ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ پتلون ٹخنوں سے نیچے پہنچ رہی ہے، حرام، ٹکنا چھپانا، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں مردوں کو ٹکنا چھپانا حرام، چاہے احرام، چاہے جبہ، چاہے لنگی، چاہے ٹراؤزر، چاہے شلوار، چاہے پاجامہ۔ جناب اس کی بڑی تلاش تھی مجھے کہ یہ سن کر کوئی کہے گا پتلون کا تو ذکر ہے نہیں، عاد ہو گیا پورا، لیکن بہرحال بیچارے کچھ سادے ہوتے ہیں، میرا ان سے کوئی ناراضگی طنز کا معاملہ نہیں ہے، سمجھے ہم لوگ اس بات کو، انہوں نے ہماری کوئی خیر، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ چنانچہ ایک خرابی تو یہ پتلون میں کوئی بھی لباس بھی مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز نہیں، جو اوپر سے آ رہا ہے، موزے کا منع نہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ پتلون ہماری بہو بیٹیاں لیگن پہن کے خوش ہوتی ہیں، چاک کتنے بڑے بڑے ہیں، ننگی ہیں، سارا جسم نظر آ رہا ہے۔ سسر بھی ہے تو گردن جھکا کے بیچارہ بات کرتا ہے، بھائی بھی ہے تو بیچارہ شریف ہے تو نظر جھکا کر بات کر رہا ہے، سسر بھی اگر شریف ہے نظر جھکا کر دیکھ رہے ہیں، شوہر صاحب گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا دیکھ رہا ہے، سمجھدار ہے، پتہ ہے میری ماں مجھے ناراض نہیں ہوگی، اکیلے میں کہتا ہی نہیں ہے کہ اماں آپ ایسے لباس پہنی ہوئی ہیں، اس نے خاتون نے ایسے بنا دیا تو اب واپس مارو اس کو، لکھ کر دو اس کو کہ بھئی آپ نے کو جو ہم سائز دے رہے ہیں اگر ویسا نہیں ہوگا تو یہ قانونی طریقے سے میں نے مفتی صاحب سے یہ فتویٰ لیا ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، پھر بلکہ کپڑوں کا بھی خرچہ آپ پر ہوگا۔ جب دیکھتے ہیں ایک جوڑا بنا ہے کچھ بھی نہیں کریں گے، دوسرا جوڑا بھی ویسا بنے گا۔ اب بیوقوف سمجھتے ہیں جو دین کی بات پھیلاتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے راضی کر لیا، راضی نہیں ہوتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ جاہلوں کا جواب نہیں دیتے، چپ چاپ ہو جاتے ہیں، ہدایت کی دعا کر کے اپنے لیے ان کے لیے کر کے روانہ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بس ہم مطمئن کر لیے۔ کیا عرض ہے جناب۔ دوسری پتلون ایسی چست ہو کہ اس کی وجہ سے اعضاء نمایاں ہو، تو پھر لباس کا جو بنیادی مقصد تھا یعنی سطر سنبھالنا، وہ لباس شرعی لحاظ سے بے معنی اور بیکار ہوگا، لہذا ان دو خرابیوں کی وجہ سے فی نفس سے ہی پتلون پہننا جائز نہیں۔ جو بتا دیا آپ کو مجبوری میں وہ آ گیا، ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی ہے شلوار قمیض پہن کر جائے گا، کسٹم میں ڈیوٹی ہے شلوار قمیض پہن کر جائے گا، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کا تھوکا چاٹ رہے ہیں اس لیے ان کا ڈریس کوڈ یہ ہے۔ اگر صحابہ پر عاشق ہوں تو ڈریس کوڈ آج بدل جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون چست نہ ہو بلکہ ڈھیلی ڈالی ہو، اس کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، فولڈ وولڈ کر لیا اچھا ہے، ہر وقت تو فولڈ نہیں ہو سکتا نا، وہ تو نیچے ہو جائے گا، تو ایسی پتلون پہننا فی نفسی مباح ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، سنت غیر موقدہ بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مباح ہے بس جناب۔ لیکن اگر کوئی شخص پتلون اس مقصد سے پہنے کہ تاکہ میں انگریز کا بچہ نظر آؤں، نہیں، جو لکھا ہے وہ انگریز نظر آؤں، میں ان کی نقالی کروں، ان جیسا بن جاؤں، تو ایسی صورت پتلون پہننا حرام اور ناجائز اور تشبہ میں داخل ہے۔ لیکن اگر نقالی مقصود نہیں اور اس بات کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ پتلون ٹخنوں سے اونچی ہو اور ڈھیلی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفس ہی اس پتلون کا پہننا پھر بھی اچھا نہیں اور کراہت سے خالی نہیں۔ ابھی صبر کرنا، اس کا جواب آگے آتا ہے۔ اب دیکھیے روزے جیسی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پیدا ہونے کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عاشورے کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لو یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ لہذا تشبہ تو حرام ہے، لیکن مشابہت پیدا ہو جانا بھی کراہت سے خالی نہیں۔ پینٹ شرٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی دین کی تلقین فرمائی، اس سے بھی تکلیف۔ اب سوچنے کی بات، اب یہ دیکھیے کیسا حضرت نے میرے پر جوتا مارا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا ہے اور اپنے گروہ میں شامل فرما کے تمہارا نام حزب اللہ رکھا ہے، لیکن اللہ کا گروہ ساری دنیا کا ایک طرف ہو اور تم ایک طرف ہو جناب،
قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں 2 جماعتیں ہیں، چنانچہ فرمایا یعنی 2 جماعتیں، ایک کافر ایک مومن، اس لیے مومن کو بھی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہیے، اس کا امتیاز ہونا چاہیے اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضاقتہ میں، اس کھڑے ہو کر جانور کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، بوفے ہے، بوفے تو کیا ہوا، جانور کی طرح تو کھا رہا ہے، مرد عورت تو ساتھ میں ہے، انگریز کے بچے اس طرح کھاتے ہیں۔ اب میں مدینہ شریف میں تھے تو میرے اجازت یافتہ قطر کے مفتی صاحب ہمارے لیے رول کباب آیا، تو انہوں نے رول کباب کھول کر اور روٹی سے اور تو کھانا شروع کیا، تو میں نے پوچھا خیر کہاں؟ ہمارے دیوبند میں، دیوبند کی فراغت ہے، وہاں اکابر نے، ان کا ادب ایسا تھا کہ وہاں اکابر نے منع کیا ہے ہمیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا میں نے، آگے مفتی نعیم صاحب سے پوچھا تو فرمایا اس طرح نہیں کھانا چاہیے، جیسے پھر نصیحت کی جیسے برگر ہے، منہ اتنا برگر اتنا بڑا ہے جی، یا چلو اتنا تھوڑا زیادہ بول گیا نا مصباح، تھوڑا زیادہ برگر، اچھا نیچے، ہاں تو برگر جو ہے وہ اس کو اگر ہم کاٹیں گے تو سارے سوس جو ہوتے ہیں، ساس نہیں جو ہوتے ہیں چٹنیاں، چلو یہ سب باہر نکل جائیں گی، ہاتھ کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اگر 4 ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو 4 ٹکڑے کر لیں، اگر نہیں ہو سکتے تو پھر مجبوری ہے، لیکن اب ہم نے تو دیکھا ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ اب کوئی کہہ کہ بسکٹ ایسے نہ کھائیں تو بھائی اس کے بسکٹ کے بھی 100 ٹکڑے کر دیں اور چائے میں ڈال دیں۔ اب یہ چائے کا بھی عجیب معاملہ ہے، بسکٹ ڈالا، جب نکالا باتیں کر رہے آدھا بسکٹ چائے میں، اب چہرہ دیکھو تو بالکل ایسا کمزور ہو جاتا ہے، یار تو جلدی چمچے سے نکال کر کھا لے رہا، حیرت کر رہا ہے، جب تک وہ بسکٹ بھی چلا گیا۔ اس وقت چہرہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے جب بسکٹ گرتا ہے نا، اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کاش منہ میں گرتا نہیں، آیا تو اس کو چمچ میں کیوں نہیں لے لیتا، پھر آخر میں کہے گا صحیح نہیں۔ تو ایسے رول کباب جیسے ہے، یار ابھی منہ میں پانی ہے تو برداشت کر لو تو بھائی، اب رول کباب کو تو کھول کے ہم کھا سکتے ہیں، اس کو تو آرام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی چیز ملا لو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ پیزا کو کاٹ نہیں سکتے، یا پیزا کے سب چیزیں نکل جائیں گی وہاں سے، کاٹ سکتے ہیں، اس کے لقمے بنا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ بھی پیزا کے وقت ایسا منہ کھول لیتے ہیں، پورا پیس منہ میں ڈال کے پوچھے کیا کیا ہے بھائی، اللہ معاف فرمائے۔ ایک مدرسے کے طالب علم کو اس کے بیٹے نے کہا بیٹا آپ یہ جو چھالیاں کھا رہے ہو یہ زہریلی ہے، تو بیٹے نے کہا ابا ہمارے جو استاد ہیں نا، بتاؤں گا نہیں، جو ہمارے استاد ہیں وہ 222 نمبر کا تمباکو استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، باپ شرمندہ ہو گیا، کہا بیٹا ان کو ان کے بزرگ نے اجازت دی ہوگی، ان کو کوئی مجبوری ہوگی۔ اب وہ کیا بولتا باپ بیچارہ، اس کا استاد، اور پتہ نہیں ناظم یا جو بھی ہوتے ہیں ان کے، ہمیں تو نہیں پتا کہ محترم صاحب کیا ہوتے ہیں، ناظم کیا ہوتے ہیں، ہر وقت منہ میں رکھا ڈال دیتے ہیں، بچے پڑھو آئیے، آپ کی آواز ہی بدل گئی، یہاں پر گٹکا رکھا ہوا ہے، زہر ہے، موت کے نزدیک کرتا ہے، کینسر کے نزدیک کرتا ہے، لیکن نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مجھے تو لگتا ہے نماز میں بھی نسوار نیچے یہاں رہے گی اور روزے میں بھی، اور یہ گٹکا بھی یہاں رہے گا، اللہ معاف فرمائے، کیا چیزوں میں رکھا ہوا ہے۔ ارے اس نشوں کو چھوڑو، اللہ کی محبت کا نشہ حاصل کر لو۔ چند دن کے بعد بیوی بھی گٹکا کھا رہی ہوگی، گال تو مجھے بدھو کیا ہے بھائی، حرکت کھا رہے ہیں، اس کا مانتے بھی نہیں ہیں، اپنے دوستوں کے نہیں مانتے، ہر وقت وہ پرنالی بابا 222، میں نے تو پہلی دفعہ 222 سنا ہے، 120 تو سنا تھا شاید اس بچے نے، 120 تو ہے نا شاید، ہاں انہوں نے وہ، اب میں دوست کو کہہ رہا ہوں بھائی اب بیٹے کو بیٹھانا، وہ 220 نہیں ہے 120 ہے، اور اس کے شیخ نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جوانی دوبارہ آ جائے گی اور آپ جو ہے جنت کی سیر کریں گے، اس لیے کھایا کرو آپ۔ کتنی خطرناک چیز ہے، مانتے ہی نہیں، پچکاریاں مارتے رہتے ہیں بس، یہ کیا بیوی سے بات کرے گا، آپ کی آنکھیں ایسی جیسے مٹر، آپ کی گال جیسے، اور جیسے ٹماٹر، آپ کی انگلی ایسی جیسے بھنڈی، سردار میں بیوی ہوں، سبزی منڈی تھوڑی ہوں کوئی جناب۔ اللہ، اب دیکھیے ذرا آخری صفحہ یہ، اللہ اللہ لہذا اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضاقت، مجمع میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے طریقے ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہیے۔ آج سنت کا یہ چھپکر آ گیا، انشاءاللہ ماشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ اس کو جگہ جگہ پھیلائیں اور زیادہ لیں، اپنے موبائل میں ڈال کر بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ لگ جائے گا آپ لوگوں کا۔ پڑھ کر تو اگلی بار سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ۔ جناب اب اگر مسلمان دوسروں کا طریقہ اختیار کر لے، اس کے نتیجے میں وہ امتیاز مٹ جائے گا۔ اب آج دیکھو جو طریقہ چل پڑا ہے کہ سب کا لباس ایک جیسا،
اگر تم کسی مجمع میں جاؤ گے تو یہ پتہ لگانا مشکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں. نہ لباس سے پتہ لگا سکتے ہیں، نہ پوشاک سے، نہ کسی اور انداز سے. اب اس کو سلام کریں گے یا نہیں؟ کیسے سلام کریں گے؟ اور اس سے کسی قسم کی باتیں کریں. لہذا ان خرابیوں کے سد باب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشبہ، اس کی نقل سے بچو، اس لیے کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے. مشابہت سے بھی بچو، اور مشابہت بھی کراہت سے خالی نہیں اور پسندیدہ بھی نہیں. ان جملوں کی مجھے تلاش تھی جو آج کہوں گا، جو آج اللہ تعالیٰ مجمع میں بیان کرے. ویسے مجمع میں یہ بیان ہو چکا ہے بہت برس پہلے. یہ بے غیرتی کی بات ہے. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، بیٹوں کو چڈیاں اور پینٹیں پہنانے والی ہو، جینس پینٹ. ابھی بچے جب موتنا نہیں سیکھا اس کو پینٹ، جینس پینٹ اور شرٹ. بیٹی کو پینٹ شرٹ، وہ تو ویسے بھی منع ہے کہ مرد عورت کا لباس پہنے، عورت مرد کا لباس پہنے، ویسے ہی منع ہے. اپنا شوق پورا کر کے بچوں کو بچپن سے برباد کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باپ اور سسر اور ان کے بھائی اولاد پر کتنا دل پہ غم چھا رہا ہے. لیکن نہیں، پتہ بھی ہے کہ شوہر نے منع کیا ہے، لیکن نہیں، اپنی چلائیں گے، پردہ لا یہیں کرے. سنو، یہ بے غیرتی کی بات ہے. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک ایسی قوم کا لباس پسند کرے، اس کو اختیار کرے جس قوم نے تمہیں ہر طریقے سے غلامی کی چکی میں پیسا، تمہارے پر ظلم و ستم توڑے، تمہارے خلاف سازشیں کی، تمہیں موت کے گھاٹ اتارا. ظلم و ستم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں جو اس نے نظر انداز کر دیا ہو. اب تم ایسی قوم کے طریقوں کو عزت اور تکریم کے ساتھ اختیار کرو. کتنی بے غیرتی کی بات ہے، 3 بار فرمایا. اب اس وقت تو سمجھنا آسان ہے. کون خون بہا رہا ہے فلسطین میں؟ کون ظلم کر رہا ہے ہندوستان میں؟ کون ظلم کر رہا ہے کشمیر میں؟ کون ظلم کر رہا ہے برما میں؟ کون ظلم کر رہا ہے؟ یہ سوچو، خون کون بہا رہا ہے اور اس کا لباس پہن رہے ہیں. زبان سے بائیکاٹ کی ہم 7 اپ نہیں پیئیں گے، فکس اپ پیئیں گے، بس یہ بائیکاٹ ہو گیا تمہارا. لباس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بالوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے ہو؟ ٹخنا کیوں چھپا ہوا ہے؟ فلمیں کیوں دیکھتے ہو؟ کس کے پاس ڈالرز جا رہے ہیں؟ یہ فیس بک یوٹیوب کے انہی کے پاس جا رہے ہیں. اسی سے اسلحہ بنتا، وہی ہم مسلمانوں پہ بارود گرا رہے ہیں. کتنا بارود ہے ان کے پاس، کتنے میزائل ہیں ان کے پاس. اب ان کے گوڈاؤن خالی ہو گئے، پھر یہ ظلم مسلمانوں پر کر کے انہی کے پیسوں سے اس کو بھریں گے. 1 سیکنڈ کے اندر کروڑوں ڈالر مسلمانوں کے جمع ہوتے ہیں وہاں. فیس بک یوٹیوب اور اکاؤنٹ بنانا وغیرہ، چند ڈالر چند ٹکے تجھے مل جاتے ہیں. تو خوش ہوتا ہے کہ میں چینل بناؤں، لوگ میرا بیان سنیں اور ڈالر مجھے ملیں. لعنت ہو ایسی چیزوں پر جو اللہ سے دور کرے. آپ سوچو، آپ کس کا لباس کا نقل کر رہے ہیں؟ کہاں تاتاریوں کا ظلم یاد نہیں؟ افغانستان کے ظلم یاد نہیں؟ عراق کے ظلم یاد نہیں؟ کتنا بے غیرتی کی بات ہے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں آپ جو اس قسم کا لباس پہننے سے منع کرتے ہیں، تنگ نظری کی بات ہے. ایسی بات کہنے والوں کو تنگ نظر کہا جاتا ہے. حالانکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو اس کی تنگ نظری اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا، تمہارے اس کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا، تمہارے مغل مسلمان بادشاہوں کو جو لباس تھا، یعنی امامہ اور خاص شلوار قمیص، اس نے وہ لباس اپنے خانساموں کو پہنایا انگریز کے بچوں نے، اور اپنے ویٹرز کو پہنایا، اپنے چوکیداروں کو پہنایا، اور اس نے اس کو یہ لباس پہننے پر مجبور کیا. ایسا کیوں کیا؟ صرف مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے. دیکھو ہم نے تمہارے بادشاہوں کا لباس اپنے بھنگیوں کو، اپنے نوکروں کو، خانساموں کو پہنایا، اپنے ویٹرز کو پہنایا. اس قوم کی تنگ نظری کا تو یہ عالم ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے فراق قلب کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر سے، بڑے ذوق و شوق سے پہننے کے لیے تیار ہیں، جو نئی فیشن آ جائے. جناب اب اگر ان سے کوئی کہے کہ لباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تنگ نظر ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے. یہ بھی خوب سمجھ لو کہ تم کتنا ہی ان کا لباس پہنو، کتنا ہی ان کا طریقہ اختیار کرو، ویلنٹائن ڈے کرو. یہ حضرت والا کے جملے، ویلنٹائن نہیں ہے، ویلنٹائن میں سالگرہ کرو، برتھ ڈے کرو، گناہ کا کام کرو، نیو ایئر کرو، ان جیسا شراب پیو، ان جیسا ڈرگس یوز کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا ان پر. جناب یہ بھی قرآن پاک میں جب تک ویسے اچھے تو لکھا ہوا ہے سامنے. قرآن پاک کریم نے قرآن کریم صاف صاف کہہ دیا یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کو اختیار نہ کر لو. ان کے نظریات، ان کے ایمان، ان کے دین کو اختیار نہیں کر لیتے، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے. لہذا تم اپنا لباس بدل لو، پوشاک بدل لو، بال بدل لو، جسم بدل لو، جو چاہے بدل لو، لیکن وہ تم سے راضی ہونے کو تیار نہیں. چنانچہ تم نے تجربہ کر لیا، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا کہ اس کی نکالی پر فنا کر کے دیکھ لیا. سر سے لے کر پاؤں تک تم نے اپنے آپ کو بدل کے یہود و نصارہ کو خوش کیا. کیا تم سے وہ لوگ خوش ہو گئے؟ کیا تم سے راضی ہو گئے؟ کیا تمہارے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا برتاؤ کر دیا؟ بلکہ آج بھی ان کی دشمنی کا وہی عالم ہے. اس لباس کی وجہ سے ان کے دل میں تمہاری عزت کبھی پیدا نہیں ہوگی. بہرحال فتویٰ کی بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی، 3 طریقے کا کہ حرام کون سا ہے
اور مشابہت کے معنی بھی بتا دیا کہ ان جیسے بننے کا ارادہ بھی نہیں، لیکن یہ چیزیں اختیار کرنا حرام اور وہ ہے، اور مباح کا بتا دیا۔ اب سنیے مولانا احتشام ملک تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر، اس کے بعد دعا۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا احتشام ملک صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام کی پوری تقریر ہے، بیچ میں نے حضرت کی بات نہیں بتائی لباس کی بھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ ایک تقریر میں فرمانے لگے، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنا کھول دو، ڈھکنا جائز نہیں، حرام ہے، اتنا سے آگ میں جلے گا، بخاری شریف حدیث، تو اس وقت ہم لوگ ٹخنا کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب انگریز نے کہا گھٹنا کھول دو، ٹخنا کھول دو اور نیکر پہن لو، اب گھٹنا کھلوانے کے لیے تیار ہو گئے، سطر تک چلے گئے، ٹخنا تو چھوڑو اوپر تک چلے گئے۔ انگریز کی حکم پر گھٹنا بھی کھول دیا اور نیکر بھی پہن لی، چڈی کلچر، کتا کلچر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر ٹخنے کھولنے میں تیار نہیں، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ ارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کس طرح یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کریں۔ آخری بات ایک لائن کی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ فرمایا کہ اللہ ناراض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اس سے تو موت اچھی ہے، اس سے میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ بڑا بھاری جملہ ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے۔ اللہ ناراض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اور مزے سے ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔